بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبلا پتلا شیطان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ، بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، پر گندا سر اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اسی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور جب وہ پانی یا کوئی اور چیز پیتا ہے تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرتا ہے، اسی وجہ سے مجھے پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ سر پر تیل لگاتے وقت وہ بسم اللہ کا ورد کرتا ہے، اس لیے میں پر گندا بال رہ جاتا ہوں۔ لباس زیب تن کرتے وقت بھی وہ بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، اس کے بدولت میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا، میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس لیے میں کھانے پینے اور دیگر امور میں شریک ہو جاتا ہوں۔ مواہب المدینہ۔ اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کریں، بصورت ہمارے ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جائے گا۔ خوفناک سانپ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ایک شخص پر گزر ہوا جو بڑے خوفناک سانپ کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سانپ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ علیہ السلام، اس سے فرما دیجئے کہ مجھ میں بڑا قاتل زہر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو منع کیا، مگر وہ نہ مانا۔ پھر دوبارہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اسی مقام پر گزر ہوا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، کیا تو نے سانپ کو پکڑ لیا؟ یہ فرما کر جوں ہی سانپ کی طرف نظر کی، اس نے مارے شرم کے اپنا سر اپنی دم کے نیچے چھپا لیا اور کہنے لگا کہ اے روح اللہ علیہ السلام، یہ مجھ پر اپنی قوت سے غالب نہیں آیا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بدولت غالب ہوا ہے۔ بسم اللہ نے میرا زہر باطل کر دیا ہے۔ 10,000 نیکیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10,000 برائیاں مٹاتا ہے اور 10,000 درجے بلند کرتا ہے۔ 76,000 نیکیاں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ شریف پڑھے گا، اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 4,000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 4,000 گناہ بخشے جائیں گے اور 4,000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ 19 حروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں، بس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے۔ دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ پس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے، انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا۔ بسم اللہ شریف کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی آتش پرست بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔ جہنم کے 19 طبقات سے نجات پانے کا آسان طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور دوزخ کے طبقات بھی 19 ہیں۔
جو شخص ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا وہ ان سب طبقات جہنم سے نجات پائے گا۔ دوزخ سے آزادی۔ ایک اعرابی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں بڑا گناہ گار ہوں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو تو وہ ارحم الراحمین تیرے گناہ بخش دے گا۔ وہ اعرابی متعجب ہو کر کہنے لگا، بس اتنا ہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل اور یقین کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔